دی لاسٹ کیمپ۔ بیداری۔ ڈینی ہمیشہ اسٹون ویل کیمپ کے کھنڈرات کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ جنگل کی گہرائی میں بسا ہوا قدیم قلعہ ایک بھولے ہوئے وقت کا ایک نشان تھا۔ اس کی پتھر کی دیواریں کائی اور ایوئی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ شہر کے لوگوں نے اس کیمپ کے بارے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ لعنتی ہے۔ اس کی دیواروں کے اندر ہلاک ہونے والے کی روحوں سے پریشان ہے۔ لیکن ڈینی ایک شکی تھا، سچائی کی متلاشی تھی، اور وہ اسٹون ویل کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم تھی۔ خزاں کی ایک کرکرا صبح ڈینی اپنی ٹارچ، ایک مضبوط بیگ اور ایک نوٹ بک سے لیس اپنے نتائج کو دستاویز کرنے کے لیے کیمپ کے لیے نکلی۔ جب وہ خستہ حال دروازوں کے قریب پہنچی تو جنگل خوفناک طور پر خاموش تھا۔ اس کے جوتوں کے نیچے پتوں کے چٹکنے کی صرف آواز تھی۔ اس نے بھاری آہنی گیٹ کو دھکیل دیا، اس کے کلاب احتجاج میں کرا رہے تھے، اور صحن میں قدم رکھا۔ کیمپ کے اندر کی ہوا مختلف بھاری محسوس ہوئی۔ ڈینی کپکپاتے ہوئے اپنا کوٹ اپنے ارد گرد گھسیٹ لیا۔ اس نے اپنی ٹارچ نکالی اور اسے چاروں طرف چمکایا۔ شہر تیر اداسی کو کاٹ رہا تھا۔ صحن بھرا ہوا تھا، ماتمی لباس اور بینیں پتھر کو دوبارہ حاصل کر رہی تھیں۔ مرکز میں ایک خشک اور پھٹا ہوا چشمہ کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، کھدی ہوئی پتھر پر انگلیاں چلاتے ہوئے تصور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ اپنے پرائم میں کیسا نظر آتا ہے۔ اچانک سرسراہٹ کی آواز نے اسے گھمایا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ کا مقصد شور کے منبع کی طرف رکھا، جس میں کووں کے صرف ایک جوڑے کو ظاہر کیا گیا جو اس کی موجودگی سے پریشان ہو کر سرمئی آسمان کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ ڈینی نے اپنے اعصاب پر ہنستے ہوئے سانس خارج کی۔ دریافت۔ اس نے گرتے ہوئے دلانوں اور چھوڑے ہوئے کمروں کو تلاش کرتے ہوئے کیمپ میں مزید گہرائی تک رسائی حاصل کی۔ کیمپ بہت وسیع تھی، اور یہ دیکھنا آسان تھا کہ کوئی اس کے بہو لیبلیاں کے راستوں میں کیسے کھو سکتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ڈینی نے سوچا کہ اسے ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دی رہی ہیں، لیکن اس نے ہوا اور اپنے تخیل تک پہنچا دیا، جس میں کیمپ کا مرکزی حال دکھائی دیتا تھا۔ ڈینی کو ایک بڑا سجا ہوا دروازہ ملا۔ یہ جزوی طور پر اجڑ گیا تھا، اور اس نے اسے کھلا دھکیل دیا، جس سے ایک سرپل سیڑھی اندھیرے میں اتر رہی تھی۔ نیچے سے اٹھنے والی ہوا نم تھی، جس میں نم زمین اور بوسیدگی کی خوشبو تھی۔ اس کا تجسس بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ڈینی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے قدم محدود جگہ میں گونج رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیاں ہمیشہ کے لیے چلتی رہیں، اور وہ سوچنے لگی کہ جب وہ آخر کار نیچے پہنچی تو وہ کتنی زیر زمین تھی۔ اس نے خود کو ایک بڑے سرکلر چیمبر میں پایا۔ اس کی دیواریں پتھر کے پرانے تابوتوں سے بنی تھیں۔ ڈینی کی نبض تیز ہو گئی جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیمپ کی کرپٹ سے ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ پتھر پر تراشے ہوئے ناموں کو پڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے چہل قدمی کرتی چلی گئی۔ کرپٹ کے بیچ میں ایک اٹھایا ہوا پلیٹ فارم تھا، اور اس کے اوپر سنگل وسیع تر کھدی ہوئی سرگو فکس رہی تھی۔ دوسروں کے برعکس یہ ایک قدیم تھا، جیسے کہ وقت کی طرف سے اچھوتا۔ ڈینی نے اسے کھولنے کے لیے ایک عجیب مجبوری محسوس کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کون یا کیا ہے۔ کافی کوشش کے ساتھ وہ بھاری ڈھکن کو ایک طرف دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔
اندر ایک کنکال تھا جس میں عمدہ کپڑوں کی پھٹی ہوئی بقیات پہنے ہوئے تھے۔ اس کی ہڈیوں کی انگلیاں ایک خاک آلود پرانی کتاب کو جکڑے ہوئے تھیں۔ ڈینی اندر پہنچی، اس کا ہاتھ کانپتا ہوا اور کتاب لے لی۔ جیسے ہی اس نے کیا، اچانک سردی نے اسے لپٹ میں لے لیا اور اس نے ایک سرگوشی سنی، صاف اور غیر واضح: "ہمیں رہا کرو، لعنت!" ڈینی کی بینائی دھندلی پڑ گئی اور اسے اپنے اوپر چکر کی لہر تلتی محسوس ہوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ سایہ دار شخصیات نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ان کی شکلیں ہوا کے جھونکے میں موم بتی کے شعلوں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ انہوں نے ایسے سرگوشی کی کہ ان کی آوازوں میں مایوسی کا سما تھا۔ "تم کون ہو؟" ڈینی نے پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے زیادہ تھی۔ "ہم اسٹون ویل کے ملعون روحیں ہیں." ایک شخصیت نے جواب دیا۔ "یہاں اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے جو اس مقبرے میں پڑا ہے۔ وہ ایک جادوگر تھا، ایک ظالم تھا جس نے موت کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں پھنسا کر اپنی خدمت میں جکڑ لیا." ڈینی نے اپنے ہاتھ میں کتاب کی طرف دیکھا۔ "کیا یہ اس کا…؟ ہاں," پیکر نے کہا۔ "اس میں وہ رسم ہے جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ تمہیں اسے ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس عذاب سے آزاد کرنا چاہیے۔" اس کی دل کی دھڑکن۔ ڈینی نے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آیا وہ ان پر یقین کرتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے کوشش کرنی ہوگی۔ اس نے کتاب کو زمین پر رکھا اور سوکھے صفحات کو جلاتے ہوئے ایک میچ مارا۔ شعلوں نے قدیم متن کو جلدی سے بھسم کر دیا اور جیسا کہ انہوں نے کیا، اس کے آس پاس کے سائے رونے لگے۔ ان کی شکلیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ اس کے پیروں تلوں کی زمین کانپنے لگی اور تہ در تہ گرنے لگی۔ ڈینی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس نے صرف گرتی ہوئی کیمپ سے بچنے کا سوچا۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں چڑھتی۔ اس کے ارد گرد دیواریں ہل رہی تھیں۔ وہ صحن میں اس طرح پھٹ پڑی جیسے کیمپ کی دیواریں گرنے لگیں۔ نتیجہ: سانس کے لیے ہانپتے ہوئے ڈینی نے واپس اسٹون ویل کیمپ کے کھنڈرات کو دیکھا۔ ہوا میں لٹکا ہوا جبرانہ وزن ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک خوفناک خاموشی نے لے لی۔ وہ یہ کر چکی تھی۔ اس نے کیمپ میں پھنسی روحوں کو آزاد کیا تھا، لیکن جب وہ جانے کے لیے مڑی تو اسے اپنے کندھے پر ٹھنڈا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ گھومتی ہے، اس کے گلے میں اس کا دل، اپنے آپ کو جادوگر کے تماشے سے روبرو تلاش کرنے کے لیے۔ اس کی کھوکھلی آنکھوں اس میں بور ہو گئیں اور اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سے سردی محسوس ہوئی۔ "ہو سکتا ہے تم نے انہیں آزاد کر دیا ہو," اس نے ہڑبڑا کر کہا، "لیکن تم نے خود کو آزاد نہیں کیا۔ لعنت اب تمہاری ہے۔" اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ غائب ہو گیا۔ ڈینی کو خاموش جنگل میں اکیلا چھوڑ کر، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتی اور اس کے پاس اس کو توڑنے کا راستہ تلاش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سفر ایک بار اور ہمیشہ کے لیے ڈراونے خواب کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ڈینی جادوگرنی کی سیاہ جادو کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے سفر پر نکلا۔ وہ دور دراز ممالک کا سفر کرتی، علماء اور عرفان سے مشورہ کرتی اور ناقابل تصور ہولناکیوں کا سامنا کرتی، لیکن وہ اس وقت تک آرام نہیں کرے گی جب تک کہ وہ خود کو اسٹون ویل کیمپ کی لعنت سے آزاد نہ کرے۔ اور اس طرح بھاری دل اور ایک غیر یقینی
مستقبل کے ساتھ ٹھہنی کھنڈرات سے دور چلا گیا۔ جادوگر کی لعنت کا وزن اس پر دبا ہوا تھا۔ جنگل اس کے آس پاس بند ہو گیا اور ملون کی سرگوشیاں اس کا پیچھا کرتی ہوئی روشنی میں آ